السلام علیکم ایوری ون. اللہ تعالیٰ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آج ہم کور کریں گے فیملی کا لیکچر نمبر 17. شاید آواز تھوڑی سی آپ کو مختلف ملے گی, اسی لیے معذرت ہے تھوڑی سی. In today's lecture we are going to discuss about the family and state. صحیح ہے, ہم ان دو لوگوں کا ریلیشن شپ انڈرسٹینڈ کریں گے. فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہے, اسٹیٹ ایک دوسرا انسٹیٹیوشن ہے. اسٹیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ بڑا انفلوئنشیل ہوتا ہے اپنے سارے انسٹیٹیوشنس کے اوپر, کیونکہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے پاس ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے پالیسی بنانے کی, ری ڈائریکٹ کرنے کی, ایک لا فارمولیٹ کرنے کی, جس کی بیسس کے اوپر پوری سوسائٹی آگے رن ہو رہی ہوتی ہے. اگر میں آگے لے کے چلتا ہوں تو ہمارے پاس اسی ٹاپک کو کہتے ہیں ہم دا فیملی اینڈ سوشل پالیسی, کہ بھائی فیملی کی سوشل پالیسی کیا ہے. ایکچولی میں نے آپ سے جیسے کہا کہ اسٹیٹ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ فیملی کو ری ڈائریکٹ کر سکے, بتا سکے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. تو بھائی ہوتا ایسے ہے کہ فیملی ایک سوشل پالیسی ڈیفائن کرتی ہے, اسٹیٹ ایک سوشل پالیسی ڈیفائن کرتی ہے اور ایکسپیکٹ کرتی ہے فیملی سے کہ وہ اسی طریقے سے بیہیو کرے گا. کیوں کیا جاتا ہے؟ بہت ساری طریقے وجوہات ہوتی ہیں. چائنا نے ون چائلڈ پالیسی ڈرائیو کی. کیا کی؟ ون چائلڈ پالیسی. ون چائلڈ پالیسی سے کیا ہوگا میرا چندہ, کہ آپ کو پاپولیشن کنٹرول کرنی تھی. اب پاپولیشن آپ فیملی کے تھرو کنٹرول کرو گے. صحیح ہے. کافی ساری اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹس ہوتی ہیں, جیسے یو کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بہت سارے سروسز, فری سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں دراصل کیا ہوتی ہیں, سنگل پیرنٹہڈ کو سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. اور وجہ اس کی سمپل سی ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے یہاں افیکٹو ورک فورس تیار ہو. وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کس کو بینیفٹ دے گی؟ آپ کی اسٹیٹ کو ہی بینیفٹ دے گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم ان تمام چیزوں کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ ہم نے کہا سوشل پالیسی بناتی ہے, لائک لیگل نارم سیٹ کرے گی. ٹھیک ہے. لائک نو کوہیبیٹیشن الاؤڈ ان کنگڈم آف سعودی عربیہ. صحیح ہے. کوہیبیٹیشن الاؤ نہیں ہے. رونالڈو کو الاؤ ہوئی ہے بھائی. صحیح ہے. زندگی میں اتنے بڑے بن جاؤ کہ تم اسٹیٹ کے لاء کو ڈائریکٹ کرو, تمہیں اسٹیٹ کا لاء ڈائریکٹ نہ دے. تو بھائی لیکن کیا ہے, سوشل پالیسی ڈیسائیڈ ہو رہی ہے. ڈائیورسٹی کم ہو جائے گی اس کی وجہ سے. دوسری ایگزامپل لے لیتے ہیں. چائناز ون چائلڈ پالیسی آ سکتی ہے. میرج کے حوالے سے پالیسیز ہیں. جیسے آپ کو میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. پاکستان میں آپ کو میرج کو رجسٹر کرانا بہت ضروری ہے. صحیح ہے. تو میرج رجسٹرار کے پاس وہ میرج رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر ڈیورس کے حوالے سے لاز ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مورل ویلیوز سیٹ کی جاتی ہیں کہ واٹ فیملی ہے, یعنی کہ فیملی کیا ہے, اس کو کیا ہونا چاہیے, اور اس کے فنکشنز کیا ہیں, اور یہ کیا کر رہی ہے. تو ہم نے جیسے چائنا ون چائلڈ پالیسی کی بات کی, تو یہ ایکچولی سوشل پالیسی کا حصہ ہے کہ کس طریقے سے فیملی ری ڈائریکٹ کر رہی ہے اپنے اسٹیٹ ری ڈائریکٹ کر رہی ہے فیملی کو کہ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے. اب اس چیز کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. صحیح ہے, کہ اس ٹاپک کے اندر کون کون سے پرسپیکٹیوز کیا بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے پاس 4 پرسپیکٹیوز آتے ہیں. نمبر 1 از فنکشنلزم, نمبر 2 از نیو رائٹ. صحیح ہے. یہ کنزرویٹیوز ہیں. صحیح ہے. اب دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتے ہیں مارکسزم, پھر آتا ہے ہمارے پاس فیمنزم. صحیح ہے. تو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپنے پاس, تو کیا سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ اب یہ پرسپیکٹیوز اس کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں فیملی کو. اس بات کو ذرا سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں, فنکشنلزم ایک کنسنسس اپروچ ہے. وہ سارے سوشل انسٹیٹیوشنس کی انٹر ریلیشن شپ کو سپورٹ کرے گا. وہ انٹر ریلیشن شپ کو سپورٹ کرے گا. صحیح ہے. اب کیا کہتا ہے, فیملی جو ہے, کہتا ہے فیملیز رول
ان مینٹیننگ آرڈر، یعنی کہ سوسائٹی میں جو آرڈر مینٹین ہوتا ہے اس میں فیملی کا رول بڑا وائٹل کنسیڈر کرتا ہے. پھر کہتا ہے فیملیز فنکشنز. اب فیملیز فنکشنز کرتے ہیں یعنی کہ اپنے فیملی اپنے فنکشنز کے تھرو اسٹیبلش کرتی ہے آرڈر کو، اور اسٹیٹ ٹیک اوور مینی فنکشنز. اب یعنی کہ فیملی کے جو پریویس فنکشنز تھے اسٹیٹ نے کافی ٹیک اوور کر لیا. وہ ٹیک اوور کیسے کیا؟ بہت سمپل سی بات ہے. اسٹیٹ نے ٹیک اوور ایسے کیا وہ فنکشن کہ اسٹیٹ جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، ویلفیئر سے ان کے بہت سارے اکنامک سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے، ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ فنکشنز آر ان دا فیور آف دا ریلیشن شپ بٹوین فیملی اینڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیے گا نیو رائٹ کون ہے؟ نیو رائٹ کنزرویٹیوز ہیں. صحیح ہے، نیو رائٹ کیا ہیں؟ کنزرویٹیوز ہیں. ٹھیک ہے، وہ فیملی اینڈ اسٹیٹ کی ریلیشن شپ کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، یاد رکھیے گا نیو رائٹ ہمیشہ سے فیملی ڈائیورسٹی کو اپوز کرتے ہیں. کس کو اپوز کرتے ہیں؟ فیملی ڈائیورسٹی کو. ٹھیک ہے، جب وہ فیملی ڈائیورسٹی کو اپوز کرتے ہیں میرا بیٹا تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی سمپل سی بات آتی ہے سمجھنا. اب وہ چاہیں گے کہ اسٹیٹ کی ہیلپ سے ہم کسی طریقے سے ڈائیورسٹی کو ریڈیوس کر سکیں. اسٹیٹ کی ہیلپ سے کسی طرح سے ڈائیورسٹی کو ریڈیوس کر سکیں. جیسے کہ بہت سمپل سی بات ہے. اب ایشنر ہمارے پاس تھیورسٹ آتے ہیں اور ایشنر کہتے ہیں، انہوں نے کہا سپورٹیو اسٹیٹ ماڈل، یعنی کہ اسٹیٹ کا کام ہے فیملی کو سپورٹ کرنا، یعنی کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز سپورٹ فیملی، یعنی کہ فیملی کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز سپورٹ کرتے ہیں. فیملی کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز سپورٹ کرتے ہیں. پھر جس طرح سے نیو رائٹ نیوکلیر فیملی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں گورنمنٹ پالیسیز شوڈ سپورٹ دا ٹریڈیشنل فیملی اسٹرکچر، یعنی کہ آپ کی جو وہ ہیں گورنمنٹ سپورٹ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈائیورسٹی کو اپوز کرے. کس کو کرے بیٹا؟ ڈائیورسٹی کو اپوز کرے. اور کیا کرے؟ وہ ایکچوئل کے اندر ٹریڈیشنل فیملی کو ڈیولپ کرے. یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب میں نیو رائٹ کو تھوڑا سا اور آگے ایکسپلین کرتا ہوں. ہمارے پاس تھیورسٹ آتے ہیں، پہلے ایشنر اور دوسرے نیل ہیں. دوسرے کیا نام ہے؟ نیل، NELE. صحیح ہے. نیل کہتے ہیں ٹریڈیشنل فیملی اسٹرکچر کی بات کرتا ہے، لائک اسٹیبل فیملی جو کہ میرڈ ہو، ہیٹروسیکچول ہو، ڈوئل پیرنٹ نیوکلیر فیملی ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ پراپر نیوکلیر فیملی کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. کہتا ہے دیز اسٹرکچرز سپورٹ دا سائیکالوجیکل اینڈ ایموشنل بینیفٹس، یعنی کہ یہ اسٹرکچرز سپورٹ کرتے ہیں سائیکالوجیکل اینڈ ایموشنل بینیفٹس کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سارے اسٹرکچرز ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایموشنل ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں. کیا پرووائڈ کرتے ہیں بیٹا؟ ایموشنل ہیلپ. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو ایموشنلی اسٹرینتھن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اگر آگے لے کے چلوں تو جیسے ہمارے پاس گائیڈ لائنز ہوتی ہیں فار چلڈرن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرح سے فیملی جو ہوتی ہے چلڈرن کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، رول ماڈل کے طور پہ کام کرتی ہے. کس طرح سے کام کرتی ہے بیٹا؟ رول ماڈل کے طور پہ. اب رول ماڈل تبھی ہوگا نا بیٹا جب بوتھ پیرنٹس آر اویلیبل. ڈوئل پیرنٹ فیملیز ہوں گی، سنگل پیرنٹ فیملی اسٹرکچرز نہیں ہوں گے. نیل کہتے ہیں اور نیو رائٹ کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے گورنمنٹ سپورٹ ریکوائرڈ فار سنگل پیرنٹہڈ، یعنی کہ گورنمنٹ پر ایک برڈن بن جاتا ہے بیکاز سنگل پیرنٹہڈ اکنامک اور ایموشنل سپورٹ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. اکنامک سپورٹ کیا ہے کہ آپ اسٹائپنڈ دے رہے ہو، اور ایموشنل سپورٹ کیا ہے؟ ایموشنل سپورٹ بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ فیملی جو ہے لیگل سپورٹ پرووائڈ کر رہی. صحیح ہے. کہتے ہیں بھائی اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ڈپینڈنسی کلچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ جو ہیں اچھا سنگل پیرنٹ کے حوالے سے نیو رائٹ کا ایک اور کہنا ہے کہ بھائی دے لیک رول ماڈلز، جس کی وجہ سے وہ کرائم کے اندر اور ڈیوینٹ بیہیویئرس کے اندر کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں تک ہمارا نیو رائٹ کور اپ ہوتا ہے. نیو رائٹ نے ایشنر نے بات کی اور نیل کی بات ہم اپنی بک سے فالو کریں گے، پھر میں آپ کو اور تھیوریز بھی آگے کرواؤں گا. اب ہم مارکسسٹ پرسپیکٹیو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. صحیح ہے
کہ مارکسس آر, ہم نے انڈرسٹینڈنگ کو یہ نا کرٹیکل ہوتے ہیں, مارکسس آر کرٹیکل اباؤٹ دا فیملی اینڈ آل دا سوشل انسٹیٹیوشنس. دیکھو کیوں, دیکھو فیملی جو ہے نا وہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ اپیریٹس کا پارٹ ہے, اور اسٹیٹ ریپریسو اسٹیٹ اپیریٹس کا پارٹ ہے. کس کا پارٹ ہے؟ ریپریسو اسٹیٹ. ریپریسو اسٹیٹ اپیریٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ انفورس کرتا ہے کہ کیپٹلسٹ آرڈر سوسائٹی میں مینٹین رہے, کیپٹلسٹ آرڈر سوسائٹی میں مینٹین رہے. اگر میں اس چیز کو آگے لے کے چلتا ہوں تو ہم نے ڈسکس کیا, التھوزر نے کہا تھا فیملی از این آئی ایس اے, اسٹیٹ از این آر ایس اے, ریپریسو اسٹیٹ اپیریٹس. اور فیملی کیا کرتی ہے؟ سوشلائزیشن کے تھرو وہ کیپٹلزم کو بینیفٹ دیتی ہے, اپنے لوگوں کو ایسے سوشلائز کرتی ہے اپنی فیملی اسٹرکچر کے اندر کہ جس کے تھرو وہ کیپٹلزم کو نیچرل فنامنا سمجھتے ہیں, کلاس انیکوالٹی کو سب سے اوکے سمجھتے ہیں, دیر از نو پرابلم ود دیٹ. ٹھیک ہے. پھر چلڈرن آر دا فیوچر امپلائز, ان کی عزت کرائی جاتی ہے, یعنی کہ جیسے فری فیملی سروسز ہوتی ہیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تاکہ فیوچر امپلائز کو بینیفٹ دیا جائے. صحیح ہے. کیپٹلسٹ سوسائٹیز کے اندر اکارڈنگ ٹو مارکسس ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس مارکسزم کا فنامنا بلڈ ہوتا ہے فیملی اور اسٹیٹ ریلیشن شپ پہ, جو کہ ایک کرٹیکل آئیڈیالوجی کے طور پہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آگے آتے ہیں, اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں فیمنزم کا. آلدو فیمنزم ایک کانفلکٹ پرسپیکٹیو ہے, لیکن لبرل فیمنزم کا ویو بڑا انسپائرنگ ہے اس کے اندر, بیکاز لبرل فیمنسٹ جو ہے نا وہ فیملی کو کنسیڈر کرتے ہیں ایک ایسے سوشل انسٹیٹیوشن کے طور پہ جو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کر سکتا ہے اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس اور دا پیٹریارکی اینڈ ایوری تھنگ. لبرل فیمنسٹ کا جو ویو ہے وہ کہتے ہیں بھائی اسٹیٹ اینڈ فیملی کین ریڈریس جینڈر امبیلنسز, یعنی کہ ریڈریس جینڈر امبیلنسز کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو جینڈر امبیلنسز ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو فیملی اور اسٹیٹ مل کر ختم کر سکتے ہیں. اسٹیٹ کچھ بھی نہیں کرے گی, پالیسی بنا دے گی, پروٹیکشن بنائے دے گی. پھر ہمارے پاس کہتے ہیں تھرو سوشل پالیسیز لائک وچ از اے سورس آف پروٹیکشن, یعنی کہ ایک سورس آف پروٹیکشن کے طور پہ سامنے نظر آئے گا. اب سورس آف پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ اسٹیٹ ایکسیپٹ دا ڈوئل رولز آف فیمیلز, یعنی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ فیمیل کو ہیلپ کرے گا ٹو ورک. ٹھیک ہے. اب کیا کرے گا کہ بھائی جس میں آپ کمرشلائزیشن آف ورک کی بھی بات کر سکتے ہو, یا آپ یعنی کہ جو گھر کے کانجوگل رولز ہیں, ڈومیسٹک رولز ہیں, ان کے اندر سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے اسٹیٹ کی جانب سے. اس کے علاوہ اسٹیٹ از اے پروٹیکشن ایجنسی اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس. ٹھیک ہے. یعنی کہ ڈومیسٹک وائلنس کو کنٹرول کرنے میں اسٹیٹ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے لاز کی ہیلپ سے اور بہت ساری دوسری چیزوں کی ہیلپ سے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارا 3.2 کور اپ ہوتا ہے. اور ڈیٹیل آپ کو لیکچرز چاہیے تو اس کے بعد فیملی اینڈ اسٹیٹ کی الگ سے میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں اپنے چینل کے اوپر, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہیو اے گریٹ ڈے.